السلام علیکم دوستو، ہم آپ کے لیے ایک بہت ہی پیارا بیان لے کر حاضر ہوئے ہیں جس کا عنوان ہے ابو سفیان اور نوجوان بیٹی کا تو واقعہ۔ بہت ہی پیارا بیان ہے جس کو بیان فرما رہے ہیں قاری حنی ملتانی صاحب۔ تو آئیے چلتے ہیں بیان کی طرف، توجہ سے سنیں۔ چنانچہ ایک بزرگ کے واقعات میں لکھا ہے کہ ان کے پاس ہندوانا لایا گیا، تربوز، علماء بیٹھے تھے۔ اللہ والے نے علماء سے پوچھا، بھائی میں تو اتنا بڑا عالم نہیں، آپ لوگ بتائیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہندوانا کھانے میں، نوش فرمانے میں توڑ کے کھانا ہے سنت یا چاقو سے کاٹ کے کھانا سنت ہے؟ یوں ہی توڑ لیا جائے کسی چیز میں مار کے یا ہاتھ سے، یا چاقو سے کاٹ کے کھانا سنت ہے؟ علماء کرام نے جواب دیا کہ جس بارے میں تحقیق نہیں، پتہ نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تربوز ہندوانا کھانے میں کیا طریقہ تھا۔ اللہ والے نے فرمایا اٹھا کے لے جاؤ، اگر کاٹ کے کھانا سنت ہو اور میں توڑ کے کھاؤں، اور اگر توڑ کے کھانا سنت ہو میں کاٹ کے کھاؤں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہندوانا کھا کر میں خدا کے یہاں نہیں جانا چاہتا۔ اب یہ تو کوئی لمبی چوڑی بات نہیں، ہمارے یہاں کوئی طریقہ ہی نہیں ان چیزوں کا۔ ہاتھ دھو کر کے کھانا کھانا، سجے ہاتھ سے کھانا کھانا، بسم اللہ پڑھ کر کے کھانا شروع کرنا، ہر لقمے کے ساتھ تقریباً الحمدللہ کہنا، بعد میں پوری دعا پڑھنا، یہ ساری چیزیں سنت ہیں۔ اور اگر ہمارے دلوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہو جائے، ثواب بھی ملے گا، آقا کے قریب بھی ہو جاؤ گے۔ اتنا آدمی قریب ہو جاتا ہے کہ ایک آدمی تھا بہت بڑا بزرگ، 70 سال تک عبادت کی۔ ایک دن وضو کرتے کرتے 3 دفعہ منہ دھونا، 3 دفعہ ہاتھ دھونے، 3 دفعہ باں دھونی، ایک باں 3 دفعہ، یہ سنت ہے۔ جان نے کیا، ایک بازو ایک باں 2 دفعہ دھوئی۔ نماز پڑھ کر مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک اللہ والا، ماننے والا، محبت کرنے والا سو گیا۔ خواب میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، فرمایا او اللہ والے، آج تیری نماز ناقص ہوئی، آج کی تیری نماز ناقص ہوئی۔ پوچھا کیوں؟ فرمایا تو نے وضو کرنے میں سنت کو ترک کر دیا۔ ہمارے خیال میں تو نہ نماز میں کوئی سنت ہے، نہ وضو میں کوئی سنت ہے، نہ عبادت کے طریقے میں کوئی سنت ہے، نہ چلنے پھرنے میں کچھ بھی نہیں، جو ہم کر دیں وہی سنت ہے ہمارے یہاں تو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اللہ پاک نے حکم بھی اسی طرح دیا تھا، فرمایا قل اطیعوا اللہ والرسول، میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، فرما برداری کرو، میرے نبی کی غلامی کرتے چلے جاؤ۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے میرے کالی کملی والے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کر لی، فرما برداری کر لی، وہ کامیاب ہو گیا، میں خدا کی اطاعت ہو گئی۔ مدینہ پاک میں حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرمائے، آپ نے ایک لشکر تیار فرمایا، ایک فوج تیار فرمائی، ایک قافلہ تیار فرمایا، اور اس کو جنگ کے لیے روانہ کر دیا، جہاد کے لیے روانہ کر دیا۔ خدا کی قسم وہ کتنا مقدروں والا لشکر ہوگا جس کو روانہ کرنے والے خود کالی کملی والے ہیں۔ مدینہ پاک سے 2-3 میل باہر تک حضور تشریف ساتھ ساتھ لے گئے، نصیحتیں فرمائی، طریقہ کار فرمایا، سارا سمجھایا۔ اب کرنا توجہ، حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اس لشکر کا پہلے جھنڈا جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دینا۔ یہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں، جعفر طیار۔
فرمایا پہلے جھنڈا جعفر طیار کو دینا اور پھر جھنڈا عبداللہ بن روا کو دینا اور پھر جھنڈا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دینا. یاد کر لو یہ بات. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنگ کے لیے جاؤ، 3 میل مدینے پاک سے باہر نصیحتیں کرتے کرتے ساتھ ساتھ تشریف لائے. فرمایا پہلے جھنڈا دینا جعفر طیار کو، پھر جھنڈا دینا عبداللہ بن روا کو، پھر جھنڈا دینا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو. اب اندازہ یہ بھی لگاؤ کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کا منشا، مطلب، غرض صحابہ سے زیادہ کون سمجھ سکتا ہے؟ صحابہ سے زیادہ حضور کے مطلب کو کون جان سکتا تھا؟ وہ شاگرد ہیں براہ راست محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے. صحابہ سمجھ گئے کہ پہلے جھنڈا جعفر طیار کو ملے گا، وہ شہید ہو جائے گا، پھر جھنڈا عبداللہ بن روا کو ملے گا، وہ بھی شہید ہوگا اس جنگ میں، پھر جھنڈا اسامہ بن زید کو ملے گا اور وہ بچ جائے گا. یعنی آپ کے کلام میں سے جو تبدیلی آئی کہ پہلا فلاں، پھر دوسرا، پھر تیسرا، صحابہ نے صاف صاف مطلب سمجھ لیا کہ یہ دونوں صحابی اس جنگ میں شہید ہوں گے. سبحان اللہ. کیوں؟ یہ نقطہ بھی سمجھ لو. یعنی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے غلاموں پہ اتنا پکا یقین ہے کہ زندگی میں تو جھنڈا انہوں نے چھوڑنا ہی نہیں. حضور کا دیوانہ زندہ ہو اور اسلام کا جھنڈا گر جائے، بالکل ایسا نہیں ہو سکتا. اسی لیے تو فرمایا پھر اس کو دینا، پھر اس کو دینا، پھر اس کو دینا. اب عبداللہ بن روا رضی اللہ تعالی عنہ اچھی طرح سے سمجھ گئے کہ میرا نام بیچ میں ہے اور یہ میرے لیے آخری جنگ ہے، میں واپس نہیں آؤں گا. آپ کے فرمان سے سمجھ گئے حضرت عبداللہ بن روا رضی اللہ تعالی عنہ. اور یہ قافلہ جس دن روانہ کیا، جس دن یہ لشکر بھیجا، جمعے کا دن تھا، صبح کا وقت تھا. یہ بھی یاد رکھنا بات، جمعے کا دن تھا، صبح کا وقت تھا جب یہ قافلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ فرمایا لڑائی کے لیے، کفر کے مقابلے کے لیے. اب حضرت عبداللہ بن روا رضی اللہ تعالی عنہ حضور سے تو رخصت ہو گئے. پھر دل میں ایک بات آئی کہ میرا یہ آخری جنگ ہے، آخری جہاد ہے، آخری لڑائی ہے، میں واپس تو آؤں گا نہیں. جمعے کا دن ہے، جمعے کا دن ہے، سواری میری بڑی تیز ہے، کیوں نہ میں اپنا آخری جمعہ حضور کے پیچھے پڑھ کے جاؤں، دیدار بھی کروں، جمعہ بھی پڑھوں، اور پھر میں اپنی سواری کو دوڑا کر قافلے کو آ کے مل جاؤں گا. اب آپ لوگ ایمانداری سے بتائیں اور سوچیں، اس میں صحابی کی بزدلی نہیں، گھبرانا نہیں، بھاگنا نہیں، لالچ نہیں، طمع نہیں، کوئی غرض نہیں، دنیا مقصد نہیں، کوئی اور دھندا نہیں. عشق کی بات ہے نا کہ میں اپنے آقا کا اور دیدار کروں، اور ایک جمعہ آخری جمعہ ہے، میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اپنا آخری جمعہ پڑھ کے جاؤں. اللہ اکبر. اگر کسی طریقے سے ہم میں سے کسی کو پتہ چل جائے کہ میری موت ہفتے کو آنی ہے تو پتہ ہے جمعہ کوشش کریں گے جمعہ مکے میں جا کے پڑھنے کی، کہ آخری ہفتے کو تو انشاءاللہ روانہ ہو ہی جانا ہے، پھر جمعہ بھی کعبے میں ہونا چاہیے. ہر آدمی کوشش کرے گا. اور یہ تو صحابی ہے. چنانچہ عبداللہ بن روا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل میں عشق کی چنگاری اٹھی، عشق کے سوز و گداز اٹھے، عشق نے مجبور کیا، محبت نے مجبور کر دیا، واپس مدینے میں آ گیا. اس لیے میں اپنا آخری جمعہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھ کے جاؤں، ایک مرتبہ اپنے آقا کا، محبوب کا اور دیدار کرتا جاؤں. مدینے میں آ گیا، گھر نہیں گیا،
بیوی بچوں کے پاس نہیں گیا کچھ اور کہنے، کچھ سمجھانے، کچھ نصیحت کرنے، یقین، بلکہ یقین جب ہو گیا کہ بھی میں واپس نہیں آؤں گا، گھر جانا چاہیے تھا کہ بھی خیال کرنا، صبر کرنا، میری واپسی نہیں ہے۔ بیوی کو بتاتے بچوں کا یوں کرنا، لڑکی کا یوں کرنا، لڑکے کا یوں کرنا، کاروبار اور باغ کو یوں کرنا، بالکل گھر نہیں گئے صحابی، مسجد نبوی میں آیا ہے۔ اور نمازی جمعہ کی بات محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عبداللہ بن رواح پہ نظر پڑ گئی، نگاہ پڑ گئی۔ خود صحابی کہتا ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے اتنے ناراض ہوئے، اتنے خفا ہوئے، اتنے غصے میں آئے، ساری زندگی میں صحابی کہتا ہے میں نے حضور کو اتنا غصے میں کبھی نہیں دیکھا۔ چہرہ انور سرخ ہو گیا اور غصے میں آ کر، جلال میں آ کر فرمایا عبداللہ میں نے تجھے صبح روانہ کر دیا تھا، تو جہاد فی سبیل اللہ کے لیے نکل چکا تھا، اللہ کی راہ میں تو نکل چکا تھا، تو لشکر کے ساتھ چلا گیا تھا، میں نے جھنڈے کے بارے میں بھی فرما دیا تھا، تو یہاں کیسے؟ کہتا ہے آقا اور غرض کوئی نہیں اور تمنا کوئی نہیں، بیوی بچوں میں نہ گیا ہوں، نہ میں نے جانا ہے، نہ کسی یار دوست سے ملنا ہے، نہ اور کوئی کام کرنا ہے۔ آخری جمعہ میں آپ کے کلام سے سمجھ گیا تھا میرا آخری جنگ ہے، آخری جہاد ہے، میں آپ کے ارشاد سے سمجھ گیا۔ میں نے سوچا آخری جمعہ حضور کے ساتھ پڑھ کے جاؤں صلی اللہ علیہ وسلم اور دیدار کر لوں۔ میری سواری بڑی تیز ہے، میں اپنے ساتھیوں سے شام سے پہلے جا ملوں گا، شام سے پہلے میں اپنے ساتھیوں کو جا ملوں گا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں تو تھے ہی، فرمایا کیا کہتے ہو؟ کہ جی میں اپنے ساتھیوں سے جا ملوں گا۔ فرمایا جب تیرے ساتھی جنت میں جائیں گے، توجہ کرنا، فرمایا جب تیرے ساتھی جنت میں جائیں گے، اتنا فرما کر خاموش ہو گئے، 5 سانس لیے، اس کے بعد فرمایا تو اپنے ساتھیوں سے 500 سال بعد میں جنت میں جا سکے گا۔ اندازہ لگاؤ، عشق میں آ کر کے واپس آ گیا، 3 میل مدینے میں ہو کیا گیا، جمعے کے لیے آ گیا، دیدار کے لیے آ گیا، مگر فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضور کے 5 سانسوں سے مراد وہی 500 سال ہے۔ اور لوگوں اندازہ لگاؤ، نبی کے حکم کے خلاف دل میں ارادہ نہیں، پروگرام نہیں، دنیا کا کوئی لالچ نہیں، دنیا کا کوئی طمع نہیں، کوئی ہرس نہیں، وہ تو 500 سال بعد میں جنت میں جائے گا۔ جنہیں ساری عمر جھوٹ بولتے گزر گئی، جنہوں نے ساری عمر حرام کھانے میں بسر کر دی، جو ساری عمر کفر کرتے جاتے ہیں، شرک کرتے جاتے ہیں، نبی کے دین کو مٹائے چلے جاتے ہیں، اور لوگوں ان کے بارے میں تم بتاؤ وہ جنت میں کب جائیں گے؟ یعنی اللہ پاک جل شانہ کے نزدیک حضور ہے بے دینی کا دورہ ہے، لیکن ہم یہ سوچ کر کہ بھی بڑے گناہ ہو رہے ہیں، چلو جمعے کی پہلے 2 رکعت پڑھا کرتے تھے، آج سے 4 رکعت پڑھا کریں گے تاکہ اور ہمارے گناہ معاف ہو جائیں، تاکہ اور ہماری عبادت میں اضافہ ہو جائے، نیکیاں بڑھ جائیں، گناہ مٹ جائیں، اللہ پاک راضی ہو جائیں۔ نیت تو اچھی ہے، لیکن 2 رکعت کے بجائے 4 پڑھنے سے یہ 2 بھی نہ ہوں گی، اس لیے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف اور آپ کی سنت کے خلاف اور آپ کے طریقہ کار کے خلاف ہوگا۔ سبحان اللہ، ہر چیز کو لے لیں آپ، مثال کے طور پر سنت ہے اور شریعت میں ثابت ہے کہ صبح صادق سے روزہ رکھو اور شام کو افطار کے وقت، غروب کے وقت یہ روزہ افطار کر دو۔ کوئی آدمی یہ کہے کہ جی میں تو ڈبل ثواب لینا چاہتا ہوں، میں تو آج روزہ رکھ کر کل شام کو کھول لوں گا،
میں نے تو روزہ افطار کرنا ہی نہیں تاکہ میرے ثواب میں اضافہ ہو، تاکہ میری نیکیوں میں بڑھاوا آ جائے، میری نیکیاں بڑھ جائے۔ علماء کرام نے لکھا ہے اس کا پہلا روزہ بھی منظور نہیں، اس لیے کہ ہم ان باروں میں مختار نہیں۔ جو طریقہ، جو اصول محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتا دیے، فرما دیا، اس کے ایک سوٹ ادھر ادھر کرے گا تو مارا جائے گا۔ آج ہم بے شمار گناہ کر رہے ہیں عشق کے نام پر۔ انہوں نے کہا ڈھولک کیوں بجا رہا ہے؟ کہ حضور کی محبت میں۔ انہوں نے کہا تبلہ کیوں کھڑکا رہا ہے؟ سرنگی کیوں بجا رہا ہے؟ کہ واہ تجھے تبلہ نظر آتا ہے؟ میں تو قوالی شریف کر رہا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کر رہا ہوں۔ لوگ عبادت سمجھتے ہیں۔ کون کہتا ہے یہ عبادت ہوتی تو کیا تمہیں تبلہ میسر آ سکتا ہے، تمہیں سرنگی مل سکتی ہے؟ صحابہ کرام کو نہیں مل سکتی تھی؟ اللہ، جو ایک ایک بال کے برابر بھی حضور کے طریقے کے خلاف کرنے کو تیار نہ تھے۔ جس صحابی کو یہ پتہ چل گیا کہ یہاں حضور اب ایک میں بات کروں آپ سے، لکھ کے پڑھے لوگ بھی آتے ہیں، سمجھدار بھی، پیشاب کرنا تو کوئی عبادت نہیں، پیشاب کرنا تو کوئی عبادت نہیں، لیکن کسی صحابی نے اگر دیکھ لیا کہ جنگل کے اس پہاڑ کے اس جگہ پر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب فرمایا تھا، صحابی کا جب بھی وہاں سے گزر ہوا پیشاب آیا یا نہ آیا وہاں اتنی دیر ضرور بیٹھ گیا۔ یہ بھی ضروری نہیں کہ وہاں پیشاب کیا، پیشاب آیا یا نہ آیا، اور پھر بھی اتنی دیر وہاں صحابی بیٹھ کے گیا جہاں اس کی آنکھوں نے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشاب کے لیے بیٹھا ہوا دیکھا تھا۔ مطلب میرا یہ ہے کہ ان حضرات کے دل میں اتنی محبت تھی، اتنا جذبہ تھا، اتنا گہرا تعلق تھا کہ یہ ایسی چیزوں کو بھی یہ لوگ نہیں چھوڑتے تھے۔ اللہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سینگیاں لگوائیں، پرانے زمانے کا علاج ہے، گندا خون نکل جاتا تھا۔ آج کل تو الحمدللہ ٹکا گولی ہے، ایک مرض ختم ہو جاتا تو انشاءاللہ 10-20 مرض اور کھڑے ہو جاتے ہیں ساتھ ساتھ۔ سینگیاں لگوایا کرتے تھے اس زمانے میں، پچھلے زمانے تک بھی سینگ اور جلما جوک چلتی رہی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سینگیاں لگوائیں اور ایک برتن میں وہ خون جمع فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھانجا، اسماء بنت ابو بکر کا بیٹا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھانجا، ابو بکر کا پیارا پیارا نواسا، اسماء بنت ابو بکر کا لختے جگر، سیدہ عائشہ صدیقہ کا منہ مولا بیٹا حضور کی خدمت میں موجود تھا۔ آپ نے فرمایا او عبداللہ یہ خون لے جا اور کسی ایسی جگہ پھینک کے آنا جہاں کسی کا پیر نہ آئے، بے ادبی نہ ہو۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، برتن کو لے کے چلے گئے، پیچھے گئے مکان کے، کچھ دیر کے بعد جلدی سی لوٹ آئے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عبداللہ خون ڈال آیا؟ کہتا ہے جی حضور ڈال آیا ہوں۔ میں تجھے سمجھایا تو تھا، ایسی جگہ بھی ڈال کے آیا، نبی کا خون ہے اور نبی کا نہیں امام الانبیاء کا خون ہے صلی اللہ علیہ وسلم، رسولوں کے رسول کا خون ہے، کہیں یوں ہی تو نہیں پھینک آیا۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب بار بار پوچھا گیا، عرض کیا میرے آقا میں نے ایسی جگہ ڈال دیا، ایسی جگہ پھینک دیا، ایسی جگہ اسے پہنچا دیا، میرے نبی تیرے خون کو جہاں کسی کا پیر تو کیا نگاہ بھی نہ پڑے گی، نظر بھی نہیں پڑے گی، میں نے ایسی جگہ اس خون کو ڈال دیا۔ اور ایک اور بات بتاؤں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو جان جان کے پوچھ رہے ہیں، حضور کو پہلے سے شک ہے اپنے دیوانوں کے بارے میں کہ اس نے ایسا کیا ہوگا۔
अपने परवानों को हुजूर जानते थे। फरमाया अब्दुल्ला किधर किया, बताता क्यों नहीं? अर्ज किया मेरे आका, मैंने बड़ा सोचा, इमामुल अंबिया का लहू, काली कमली वाले का खून हो, मैं जमीन पे कैसे फेंक दूं? मैंने तो पी लिया। मैंने तो पी लिया। मेरे पास वो जिगर ना था, मेरे पास वो दिल ना था जिस दिल से मैं आपका लहू जमीन पे फेंक देता। मैंने तो चुपके से मकान के पीछे खड़ा होकर पी लिया। फरमाया अब्दुल्ला जा, 7 पुश्तों पे दोज़ख हराम हो गए। जिन लोगों ने नबी के खून की हिफाजत की, उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की भी हिफाजत की और उसको इस रंग में रखा जिस रंग में, जिस तरीके से हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको दिया था। कोई उसमें खयानत नहीं की, कोई उसमें तब्दीली नहीं की। अगर आज दीन हमारे बस का होता तो हम 100 में से एक हिस्सा भी ना छोड़ते, सारा ही बदल दिया होता। कुछ बादशाह बदलते, कुछ पीर फकीर बदलते, कुछ मौलवी बदलते, अल्लाह चाहे चाहे सारा हुलिया ही खत्म हो जाता। इसलिए फरमाया कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अगर ये चाहते हो कि अल्लाह पाक से मोहब्बत की जाए, अल्लाह से मोहब्बत करें, अल्लाह के नेक बंदे बन जाए, फत्तबिऊनी, इन्हें कहो ये तेरी ताबेदारी करें, तेरी गुलामी करें, तेरी एक एक सुन्नत को जिंदा करें। युहिब्बुकुमुल्लाह, मैं खुदा खुद ही सबसे मोहब्बत करने लग जाऊंगा। जिसको भी मैं अपने नबी की अदाओं पे देखूंगा, युहिब्बुकुमुल्लाह, मैं खुदा फिर उनसे प्यार करूंगा, मैं खुदा उनसे मोहब्बत करूंगा, मैं उनको अपना वली बना लूंगा। इलाही अगर वो गुनाहगार होगा, स्याकार होगा, फासिक व फाजिर होगा, फिर कैसे यार बना लेगा, कैसे दोस्त बना लेगा, कैसे वली बना लेगा? फरमाया यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, मैं उसके गुनाहों को माफ करके उसको साफ पाक बना दूंगा। वल्लाह गफूरुर रहीम, इसलिए कि मेरी जात बड़ी करीम है, मैं बख्शनहार हूं। और कोई मांगने वाला तो आए, मैं तो झोलियां भरने वाला, मैं तो झोलियां भरने वाला। सुभान अल्लाह। एक एक सुन्नत की बरकत अल्लाह वालों से पूछो कि उन्होंने उनमें कितनी लज्जत पाई, कितनी हलावत पाई, कितना मिठास पाया, किस कदर अल्लाह पाक ने दुनिया ही में ईमान के मजे चखाए। दुनिया में इमाम आजम इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह नहर की पटड़ी पटड़ी जा रहे हैं। एक नौजवान नहर में गुस्ल कर रहा है, नहा रहा है। अब बताओ कैसे पता चलता है? इमाम आजम इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने उस नौजवान से फरमाया इत्तकिल्लाह, डर अल्लाह से, इत्तकिल्लाह, अल्लाह से डर जा। वो इमाम साहब को बेचारा पहचानता ना था, कहने लगा क्यों जी, की गल है, क्या बात है? फरमाया तू मेरे से हुज्जत ना कर, ये जो तेरे जिस्म से लग लग कर पानी बह रहा है, इस पानी में से जिना के गुनाह की बदबू आ रही है। तू बदकारी करके आया, बदमाशी करके आया और इस नहर में गुस्ल कर रहा है, इस नहर के पानी में से जिना के गुनाह की बदबू आ रही है। दुनिया ही में अल्लाह पाक लज्जतें बता देता है।
ایک آدمی غسل خانے میں نہا رہا ہے، امام ابو حنیفہ رحمتullah علیہ باہر بیٹھ کر وضو فرما رہے ہیں، غسل خانے کا پانی بھی قریب سے گزر رہا ہے، جب باہر نکلا فرمایا اتق اللہ، ڈر جا۔ اس نے کہا کیا بات ہے؟ فرمایا تو اپنی ماں کو گالیاں دے کر آیا ہے۔ تو اپنی ماں کو گالیاں دے کر آیا ہے۔ انہوں نے کہا جی آپ کو کیسے پتا؟ آپ ہمارے گھر کے پاس تو رہتے نہیں۔ فرمایا یہ جو پانی بہ رہا ہے نا، یہ جو پانی جا رہا ہے، اس پانی میں سے بدبو آ رہی ہے ماں باپ کی بے ادبی کے گناہ کرنے۔ اب چونکہ ہمارے دماغ تو لڑاکا ہے نا، آج کل لڑاکا بنے ہوئے، کئی لوگ سوچ رہے ہوں گے اچھا امام ابو حنیفہ کو علم غیب تھا، نبی کو علم غیب مانتے نہیں، امام ابو حنیفہ کو علم غیب مان لیا، کیونکہ بات کی تہ تک تو جانا نہیں، ہم نے تو ہر چیز کو ہتھیار بنانا ہے۔ فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون۔ اللہ پاک فرماتے ہیں مرد عورت جب میری رضا کے لیے نیکیاں کرتے ہیں اور میرے یہاں قبول ہوتی ہیں، میں پھر دنیا ہی میں ان کو ایمان کے مزے چکھاتا رہتا ہوں، ان کو لذت اور حلاوت دنیا ہی میں آتی رہتی ہے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ کہ حضرات صحابہ کرام سے بڑھ کر کون متبع سنت ہو سکتا ہے، کون ارادہ کر سکتا ہے؟ ایک ایک چیز میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ پیچھے رہتے تھے، ایک ایک ادا کے۔ مدینہ پاک اللہ پاک سب کو زیارت نصیب فرمائے۔ مدینے میں ایک مائی رہتی ہے، اماں اس مائی کی اس لڑکی کی مکے پاک میں ہے، فتح مکہ سے پہلے کا واقعہ ہے۔ وہ ماں جو آئی، لڑکی کی محبت دل میں اٹھی، بیٹی کو ملنے کو دل چاہا، سفر کر کے مدینے آئی، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے پوچھا کون ہے؟ کہنے لگی بیٹی جلدی دروازہ کھول، میں تیری اماں ہوں، مکے سے آئی ہوں ملنے کے لیے، تیری شکل دیکھنے کو ترس گئی، تو میری بیٹی ہے پیاری۔ ایمانداری سے بتاؤ، بھاگ کر دروازہ کھولنا چاہیے تھا، اماں کو لپٹ جاتی، خوشی کے آنسو آ جاتے، میری پیاری اماں، میری پیاری اماں، اتنا سفر کر کے آئی، دکھ اٹھا کر کے آئی۔ اللہ غنی، اندر بیٹھی بیٹھی لڑکی کہتی امی جان میں تمہیں کفر کی حالت میں چھوڑ کر آئی تھی، اس وقت تم کافرہ تھی، کلمہ نہیں پڑھتی تھی، یہ تو بتاؤ میرے نبی کا کلمہ پڑھ کر آئی یا وہی حالت ہے؟ یہ وہی حالت ہے۔ مسلمان بن کر آئی ہو یا بھی حالت کفر پہ ہو؟ امی کہنے لگی بیٹی ان باتوں کو چھوڑ، آخر میں تیری اماں ہوں، تو میری بیٹی ہے، محبت نے مجبور کیا، میری اٹڑیاں کرلائی، میں تجھے ملنے کے لیے چلی آئی، میں تیری شکل دیکھنا چاہتی ہوں۔ اندر سے آواز آتی ہے امی برا نہ ماننا، جب تک میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی کو بھیج کر پوچھ نہ لوں کیا کافر ماں کو گھر میں آنے دوں کہ نہیں، اس وقت تک دروازہ بند رہے گا۔ کتنی بڑی اتباع ہے، کتنی بڑی غلامی ہے، یعنی یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات تھی؟ چنانچہ آدمی بھیجا، حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا، آپ نے اجازت عطا فرمائی، تب دروازہ کھولا۔ اماں نے کئی دن قیام کیا، ٹھہری بیٹی کے گھر، مکے جانے کا ارادہ کرنے لگی تو غریب تھی ماں، بیٹی کا ذرا حال اچھا تھا، کہنے لگی میں تیری اماں ہوں، غریب ہوں، میری کچھ امداد کر، میری ساتھ کچھ سلوک کر، کوئی خدمت کر میری، میں تیری اماں ہوں، غریب ہوں۔
اب آپ لوگ اندازہ لگا لیں، سمجھدار بیٹھے ہو، جب ماں کے بارے میں ایک دفعہ اجازت لے لی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، اب بار بار تنگ کرنا پوچھنا یہ بھی کوئی بات تھی؟ اجازت مل گئی، پھر کھلاؤ بھی پلاؤ بھی کپڑے بھی پہناؤ خدمت بھی کرو۔ پھر کہنے لگی میں یہ بات بھی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھواتی ہوں، معلوم کراتی ہوں کہ کیا کافر اماں ہو، مکے سے آئی ہو، ملنے آئی ہو، ابھی کلمہ نہیں پڑھتی، اس کی کچھ امداد کروں تو آپ کی اجازت ہے، کر سکتی ہوں؟ یہ تو عورتوں کا حال ہے، عورتوں کا۔ آج کل تو قرآن سے، حدیث سے، نماز سے، سارے کاموں سے عورتوں کی چھٹی ہے۔ کیوں؟ جنت ان پہ واجب ہو گئی ہے، جنت ان کے باپ دادا کی ہے، پرواہ نہیں کرتے، نہ نماز کی پرواہ، نہ قرآن کی تلاوت کی پرواہ، نہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی تابعداری کی پرواہ، نہ دوزخ کے انگاروں سے ڈرنا۔ اسی لیے فرمایا قرآن کریم نے قل متاع الدنیا قلیل، دنیا بہت تھوڑے دنوں کا سودا ہے، والآخرۃ خیر لمن اتقى ولا تظلمون فتیلا، آخرت باقی رہنے والی ہے۔ اس جماعت کے کیا کیا آپ کو میں نمونے بتاؤں گا، قیامت قائم ہو سکتی ہے، صحابہ کرام کے واقعات ختم نہیں ہو سکتے۔ سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی، ہماری سارے جہان کے مسلمانوں کی اماں، ساری امت کی اماں سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اور ایک اور بات بتاؤں، جس مائی کا میں ذکر خیر کرنے لگا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 11 نکاح ہوئے، آپ کی 11 شادیاں ہوئیں، سب سے زیادہ حق مہر اس ام حبیبہ کا مقرر ہوا، 1000 دینار۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی ہے، ہم سب کی اماں ہے۔ مدینہ پاک میں ہے ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، جو اس وقت مسلمان نہیں تھا، بیٹی مسلمان بن گئی، حضور کے گھر میں پہنچ گئی۔ ابو سفیان کا دل چاہا کہ بیٹی سے مل کے آؤں مدینے میں، اجازت لے کر، جیسے آج کل ویزے ہیں ہمارے یہاں، اجازت لے کر مدینہ پاک میں آیا۔ اللہ سب کو زیارت نصیب فرمائے۔ اگر اگلی دعا میں کر دوں گا تو شاید تمہیں بری لگے، جا مدینے جائے شالا مڑ کے نہ آئے، وہیں مر جائے۔ یہ دعا تو مانگا کرو ہر وقت، اللہ مدینے کا دفن عطا فرمائے۔ وہ تو ایک ہی اللہ والا تھا جو ہر نماز کے بعد یہ دعا کرتا تھا، اللہم ارزقنا شہادۃ فی سبیلک۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر وقت دعا کرتا ہے، الہی تیری راہ میں اپنے نام پہ شہادت کی موت عطا فرما، وجعل موتنا فی بلد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور میرے اللہ آقا کے شہر کا دفن عطا فرما، مدینے کا دفن عطا فرما۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت مسلمان نہیں تھے، بیٹی سے ملنے آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا کون ہے؟ ام حبیبہ میں تیرا ابا ہوں، ابو سفیان ہوں، مکے سے آیا ہوں۔ دروازہ کھول دیا، یہ بوری اور پشم کی جو ٹاٹ بنتی ہے، اس ٹاٹ کا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر مبارک ہے۔ بستر مبارک، اگر سردی ہوتی تھی آدھا نیچے بچھا لیا جاتا تھا، آدھا اوپر اوڑھ لیا جاتا تھا۔
کبھی تم نے ان چیزوں کی طرف دھیان نہیں کیا. سارے جان کا سردار ہے اور لباس یہ ہے کہ ٹاٹ نیچے بچھی ہوئی ہے, ٹاٹ کا آدھا کپڑا اوپر لیا ہوا ہے, اور جب گرمیاں ہوتی تھی اسی کی 4 تہ بنا کر بچھا دی جاتی تھی. تو وہ بستر مبارک جو تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ بچھا ہوا تھا. ابو سفیان اس کے اوپر بیٹھنے لگ گیا, بالکل یوں ان قریب تھا کہ بیٹھ جائے. سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دور سے شور مچا دیا, ہاں 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 ہاں, نہیں 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 نا. ابو سفیان رک گیا, انہوں نے کہا کیا ہے, نہ بیٹھنا ابا جی. کہ بہت اچھا. آئی اور وہ ٹاٹ کا بنا ہوا بستر اٹھایا اور طے کر کے ایک طرف رکھ دیا. ابو سفیان کو بڑا غصہ لگا کہ یہ تو بیٹی ہو کر بڑی بے ادب ہو گئی, میں 320 میل سے ملنے آیا ہوں, اس کی شکل دیکھنے آیا ہوں, یہ میری بیٹی ہے, یہ کر کیا رہی ہے. لوگ اپنے باپ کا بستر بچھایا کرتے ہیں, اس نے اٹھا کر لپیٹ کے اور علیحدہ رکھ دیا. مکے کا آخر سردار تھا, ابو جہل بھی اس کو سردار مانتا تھا, بہت بڑا سردار تھا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہنے لگا بیٹی بے ادب ہو گئی ہو, گستاخ ہو گئی ہو, ابا کے لیے بستر بچھایا نہیں اور بچھا ہوا بھی جو تھا وہ بھی اٹھا دیا. سبحان اللہ, کیا بات ارشاد فرمائی سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے. فرمانے لگی ابا میرے ابا ہیں, میں اپنا دوپٹہ بچھا سکتی ہوں, اپنا کپڑا بچھا سکتی ہوں, اپنا میں سب کچھ اپنا میرے باپ ہے قربان کر سکتی ہوں. بے ادب نہیں, بلکہ میں نے اس گھر میں آ کر ادب سیکھ لیا, اور وہ یہ بستر نبی پاک کا ہے. ابا کافر مشرک پلیت ہے, میں نبی باپ کے بستر پہ مشرک باپ کو ہرگز نہ بیٹھنے دوں گی. مشرک باپ کو ہرگز نہ بیٹھنے دوں گی. بستر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے, جہاں جبریل آتا ہے. میں مشرک باپ کے نیچے کیوں بچھاؤں, میں نے تو ادب سیکھا اسی گھر میں آتا ہے. اس لیے یہ چیزیں عرض کر رہا ہوں کہ دماغ میں بٹھاؤ, غلامی کرتے کرتے دم نکل جائے پھر تو ہے کامیابی, ورنہ وہ مار پڑے گی جو جھلی نہیں جائے گی. یاد رکھو قبر کا اندھیرا سے لے کر تباہی تباہی ہے. قرآن کریم میں ہے جہنم میں لوگ ہزاروں سال کر گزار دیں گے پانی 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 کرتے کرتے. ماشاء اللہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. دوستو, حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جو اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار تھے, آپ جس میدان جنگ میں تشریف لے جاتے اپنی ٹوپی کو ضرور سر پر رکھ کر جاتے اور ہمیشہ فتح ہی پا کر لوٹتے, کبھی شکست کا منہ نہ دیکھتے. ایک مرتبہ جنگ یرقوم میں جب کہ میدان جنگ گرم ہو رہا تھا, حضرت خالد کی ٹوپی گم ہو گئی. آپ نے لڑنا چھوڑ کر ٹوپی کی تلاش شروع کر دی, اور لوگوں نے جب دیکھا کہ تیر اور پتھر برس رہے ہیں, تلوار اور نیزے اپنا کام کر رہے ہیں, موت سامنے ہے, اور اس عالم میں خالد کو اپنی ٹوپی کی پڑی ہوئی ہے اور وہ اسی کو ڈھونڈنے میں مصروف ہو گئے ہیں, تو انہوں نے حضرت خالد سے کہا جناب ٹوپی کا خیال چھوڑیے اور لڑنا شروع کیجیے. حضرت خالد نے ان کی اس بات کی پرواہ نہ کی اور ٹوپی کی بدستور تلاش شروع رکھی. آخر ٹوپی ان کو مل گئی تو انہوں نے خوش ہو کر کہا بھائیو, جانتے ہو مجھے یہ ٹوپی کیوں اتنی عزیز ہے, جان لو کہ میں نے جب آج تک جو جنگ بھی جیتی اس ٹوپی کے طوفیل میرا کیا ہے, سب اسی کی برکتیں ہیں, میں اس کے بغیر کچھ بھی نہیں, اور اگر یہ میرے سر پر ہو تو پھر دشمن میرے سامنے کچھ بھی نہیں. لوگوں نے کہا آخر اس ٹوپی کی کیا خوبی ہے, تو فرمایا یہ دیکھو اس میں کیا ہے, یہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر انور کے بال مبارک ہیں جو میں نے اسی میں سی رکھے ہیں. حضور ایک مرتبہ عمرہ بجا لانے کو بیعت علماء تشریف لے گئے اور سر مبارک کے بال اتروائے, تو اس وقت ہم میں سے
हर एक शख्स बाल मुबारक लेने की कोशिश कर रहा था और एक दूसरे पर गिरता था, तो मैंने भी इसी कोशिश में आगे बढ़कर चंद बाल मुबारक हासिल कर लिए थे और फिर इस टोपी में सी लिए। ये टोपी अब मेरे लिए जुमला बरकत व फतूहात का जरिया है। मैं इसी के सदके में हर मैदान का फतेह बनकर लौटता हूँ। फिर ये टोपी अगर ना मिलती तो मुझे चैन कैसे आता।